السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی زندگی بسر کرنے میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، گھر میں استعمال ہونے والی ضرورت کی چیزیں، سواری کے جانور، جنگ کے آلات، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ۔ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، جیسے چمڑا پکانے کے لیے دوا اور تیل وغیرہ۔ اگر اس پہ سال گزر گیا زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح رنگیز نے اجرت پر کپڑا رنگنے کے لیے کسم یا زعفران خریدا تو اگر وہ نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ پڑیا وغیرہ رنگ کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا، جیسے صابن، تو اگرچہ نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ عطر بیچنے والے نے عطر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خرچ کے لیے روپے پیسے بھی حاجت اصلیہ میں ہیں۔ حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے لیے روپے رکھے ہیں تو سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچا ہوا ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ اس نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے، اور اگر سال گزرنے کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اہل علم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ فرق اتنا ہے کہ اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ لینا جائز ہے اور غیر اہل علم کے لیے ناجائز، جبکہ 200 درہم قیمت کی ہوں۔ اہل وہ ہے جیسے پڑھنے پڑھانے یا تصحیح کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب، فقہ، تفسیر و حدیث ہے۔ اگر ایک کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں اگر 200 درہم کی قیمت ہوں تو اس علم کو بھی اہل علم کو زکوٰۃ لینا ناجائز ہے، خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں۔ ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹری کی کتابیں حاجت اصلیہ میں ہیں، جبکہ مطالعے میں رکھتا ہو یا اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے۔ نحو، صرف، نجوم، دیوان اور قصے کہانی کی کتابیں حاجت اصلیہ میں نہیں۔ اصول فقہ و علم کلام اور اخلاق کی کتابیں جیسے احیاء العلم و کیمیائے سعادت وغیرہ حاجت اصلیہ میں ہیں۔ کفار اور بد مذہبوں کے رد اور اہل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ اسی طرح عالم اگر بد مذہب وغیرہ کی کتابیں اس لیے رکھے کہ ان کا رد کرے گا تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں، اور غیر عالم کو تو ان کا دیکھنا ہی جائز نہیں۔
مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا بھی شرط ہے، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکمن، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے اس طور پر کہ اس کے یا اس کے نائب کے قبضے میں ہو۔ ہر ایک کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہو، اسے خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔